موت آتی ہے، پھر وہ بھی مٹی میں خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روح کس سے ملتی ہے، کن جسم کے کس حصے سے آ کر کے ملتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طرح کا شبہ ہے یہ۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، بڑا ہی یہ پیچیدگی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتلاؤں، عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں عجیب و غریب پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی لاش مٹی میں مل کر مٹی کے ذرات ہی کے اندر جب وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور عمومی طور پر یہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ مٹی میں ہمارے جسم سب کچھ مل جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کچھ استثنائی شکل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو جسم ہیں، انبیاء علیہ السلام کے جو بدن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے، اس لیے انبیاء علیہ السلام اس کیٹیگری سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ استثنائی شکل۔ عام طور پر تو یہی ہم نے دیکھا کہ انسان کا جسم مٹی بن جاتا ہے خلاص، لیکن نبی اس سے الگ ہے۔ ایک تو یہ، تو یعنی ان کا جسم یہ مٹی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ لاش جو میت ہوتی ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کی ابتدائی صورت ہوتی ہے، ابتدائی صورت یعنی وہ میت، وہ لاش تر و تازہ ہوتی ہے، اور قبر بھی تر و تازہ ہوتی ہے، اور قبر کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر قبر کے نشانات بھی بعض لوگوں کے قائم و دائم رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ وحدہ لا شریک نے، آپ لوگ اکتا تو نہیں رہے بھائی؟ ہاں، بس میں نتیجے پر پہنچ رہا ہوں، بالکل آخری مرحلے میں پہنچ رہا ہوں کہ میں نے ابھی بتلایا کہ وہ نبیوں کا جسم اس سے الگ ہوتا ہے، اور انسانوں کا جسم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو تر و تازہ لاش ہوتی ہے، قبر اس کی ظاہر رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قبریں ظاہر ہیں، یا جو لاش تر و تازہ ہے، یا جو قبریں ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے قبر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، کہ اے نبی جو لوگ قبروں میں دفن ہیں انہیں آپ سنا نہیں سکتے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قبر ظاہر ہے، یا قبر کے اندر دفن ہونے والے مردے ابھی تر و تازہ ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ نے اس کو قبر سے تعبیر فرمایا کہ یہ قبر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری صورت، اللہ رب العزت نے اجداث، جدث کا لفظ استعمال فرمایا ہے قبر کے لیے۔ جدث اس کو کہتے ہیں جس مردے کے نشانات ختم ہو چکے ہوں، اس کے قبر کی مٹیاں بھی ختم ہو چکی ہوں، بلکہ اس کے اوپر مارکیٹ، بازار، یعنی بالکل پتہ ہی نہیں چلتا ہو کہ یہ جگہ کوئی دفن ہے۔ ایسے مقام کو اللہ نے جدث سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ لوگ اپنے ان قبروں سے، جدث یعنی اجداث، یہ جمع ہے جدث کی، مطلب یعنی کہ اپنے ان جگہوں سے جہاں وہ دفن تھے، جن کے نشانات ختم ہو گئے تھے، وہاں سے اٹھ کر کے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ لغت کے اندر یہ فرق قبر کے اندر اور جدث کے اندر تو نہیں ملے گا، لیکن قرآن کے طرز بیان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قبر کے نشانات ظاہر ہوں اور قبر کے اندر لاش تر و تازہ، یا وہ پتہ ہو، یعنی یہ ایک شکل جو باقی ہو، تر و تازہ ہو، تو اللہ نے اس کے لیے قبر استعمال فرمایا ہے کہ تم ان قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ لیکن اگر قبر کے نشانات مٹا دیے گئے ہیں، ہڈیاں گڈیاں سب کچھ سڑ گل گئی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کچھ بھی، ایسے مقام کو اللہ نے جدث سے تعبیر کیا ہے۔ تو دوستو یہ فرق، یعنی اس طرح سے سب اپنے اللہ کے سامنے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر کے حاضر ہوں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جدث کی جو صورت اور شکل ہے، اس میں روح کا اتصال کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ مٹیوں میں مل گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن میں اس کا جواب اس طرح سے دوں کہ اولاً قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت ان ذروں سے، ان ذروں تک جو ذرے اس جسم سے مل جل کر کے مٹی ہو گئے ہیں، جسم کے مٹی سے، اللہ اس کا تعلق اس روح سے رکھتا ہے اور وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ نمبر دو، عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جسم کے کسی ادنا سے ادنا حصے پر اگر تکلیف ہوتی ہے تو روح اس سے ضرور بے چین ہوتا ہے۔
اگر یقین نہ آئے تو اپنے جسم کے کسی چھوٹے سے حصے پر سوئی چبھاؤ تو یہ بتاؤ روح کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ بعین ہی اسی طرح سے ہمارا جسم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے، لیکن وہ پاک پروردگار کو پتا ہے کہ فلاں کا جسم کن مٹیوں سے ملا ہوا ہے اور اس کے ذرے ذرے کہاں ہیں، اس کو علم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بے شک علم ہے۔ تو جب اللہ رب العزت اس روح سے اس ذرے سے ملانا چاہتا ہے تو اس کو ملا دیتا ہے، اور یہاں تکلیف دیتا ہے اس ذرے کو تو روح تڑپتی ہے، روح کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم۔ سمجھو اس حقیقت کو، اور اس کی مثال سائنس نے اور ہمیں واضح کر دی ہے۔ سائنس نے تو اس دور میں اس مسئلے کو اور آسان کر دیا ہے، اور وہ کس طرح سے آپ کو پتا ہے؟ اس وقت سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک پوری دنیا کی آوازیں انہی فضاؤں میں گونج رہی ہیں، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ یہ ملی جلی جو آوازیں ہیں ان میں ہم جیسس کی، عیسیٰ مسیح کی آواز اور ان کا جو پیغام اپنے لوگوں کے پاس دیتے تھے وہ ہم کیسے کیچ کریں اور کیسے اسے الگ کریں۔ پوری آواز ان فضاؤں میں موجود ہے، اور اب وہ یہ کوشش میں ہیں کہ یہ ہم کس طرح سے الگ الگ کر کے ایک ایک آوازوں کو سنیں۔ تو جب ایک انسان کو اللہ نے یہ عقل دی ہے کہ فضاؤں میں گونجنے والی آوازوں کے چکروں میں وہ الگ کرنے کی فکر میں لگے ہیں، اور وہ یہ تحقیق کر کے انہوں نے بتلایا ہے کہ یہ آوازیں فنا نہیں ہوئی ہیں بلکہ یہ باقی ہیں، تو وہ رب ذوالجلال جس نے ہمیں جسم سے مٹی بنایا ہے اور ذرے میں ہمیں ملایا ہے، کیا اللہ وہ نہیں جانتا کہ میرا بندہ کس ذرے میں ہے اور اس کی روح کہاں لوٹائی جائے اور کس طرح سے عذاب دیا جائے؟ بالکل اسی طرح سے عقلی طور پر بھی جس طرح قرآن و سنت سے ثابت ہے، اسی طرح عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے، اور کبھی کبھار کبھی اکثر تو روح ہی کے اوپر عذاب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار جسم کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ اثر جسم کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب قبر یہ حق ہے، اور اس کا تعلق کبھی صرف روح سے ہوتا ہے، کبھی روح اور بدن دونوں سے ہوتا ہے۔ اب ایک سوال کا جواب دے کے میں اپنی بات ختم کروں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو پھر جب قبر کے اندر عذاب اور ثواب ہوتا ہے، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، تو پھر یہ حساب و کتاب کا کیا مطلب ہے؟ محشر میں حساب و کتاب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ حساب و کتاب کیوں لے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا جواب اس طرح سے سنیں آپ، اس کا جواب یہ ہے کہ قبر میں حساب نہیں لیا جاتا، قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے۔ قبر میں حساب صرف سرسری طور پر یوں سمجھیے ایک جانچ کی جاتی ہے، سرسری طور پر ایک تفتیش کی جاتی ہے۔ منکر نکیر تین بنیادی موٹے موٹے سوال پوچھتے ہیں، اور اس آزمائش کے نتیجے میں میت کو خوشی یا غمی کے سامان مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ حساب و کتاب نہیں لیا جاتا کہ تم نے کتنوں کو قتل کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نہیں پڑھی، یہ نہیں حساب و کتاب ہوتا ہے۔ ہم نے اتنی نعمتیں دی، تم نے کیا، بلکہ سرسری طور پر سوال و جواب کر کے موٹے موٹے اگر خوشی ہے تو خوشی اور غمی ہے تو غمی دے دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور قبر میں عذاب اور ثواب کی حکمت کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، مومن اگر ہے تو مومن آدمی کو جنت دکھلا دی جاتی ہے، اور اسے جنت کی خوشخبری دے کر نہ صرف یہ کہ اس کے ذہن کو اطمینان اور سکون بخش دیا جاتا ہے، بلکہ جنت کی تھوڑی بہت نعمت بھی قبر کے اندر دکھا کر اس کی ہوائیں بھی، اس کی نعمتیں بھی دے دی جاتی ہیں، اور ان نعمتوں کی نسبت اتنی ہوتی ہے جتنی اس عرصے موت کو زندگی سے ہوتی، بس سمجھ رہے ہیں؟ جتنی زندگی اسے اتنی جتنی اس موت کے مدت میں اسے زندگی ملی ہے، اتنی ہی وہ نعمت اس کو ملتی ہے۔ اسی طرح نمبر دو، اگر وہ کافر ہوتا ہے تو ان کافروں کو جنت دکھلائی جاتی ہے، جنت ان کافروں کو دکھلائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت اچھی جنت، لیکن دکھلا کے پھر جہنم دکھلایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جنت تمہارا منہ پھیر کے جہنم کی طرف کر دیا گیا ہے نا، تاکہ ان کو حسرت اور مزید یاس اور نا امیدی ہو جائے، اور ان کو تکلیف ہو، ان کو یہی عذاب ہو، اور پھر جنت کی تھوڑی بہت کھڑکیاں کھول کر ان کو مسلسل انہی عذابوں میں رکھا جاتا ہے۔ نمبر تین، اب باقی بچے گنہگار مسلمان ہیں لیکن گنہگار ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان گنہگار مسلمانوں کو عذاب دیا جاتا ہے، قبر کے اندر بھی ان کے لیے عذاب دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ عذاب ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں، اور وہ اب جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ قبر میں ان کو اس لیے عذاب دیا جاتا ہے ان گنہگار مسلمانوں کو تاکہ وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں۔ اب اگر کچھ گناہ باقی بھی رہتے ہیں تو اللہ چاہے تو معاف فرما دے، اور نہیں تو تھوڑی دیر جہنم میں ڈال کر اور وہ عذاب دے کر پھر اسے جنت میں
اللہ تبارک تعالیٰ داخل فرما لے۔ تو اس حد تک اللہ تعالیٰ